Yeah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Spara number 11. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو اس میں کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اور کچھ لوگوں نے تو آ کے جو جینون ان کی ریزن تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں یا ہمارے پاس جانے کے لیے اتنا مال نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ پیچھے رہ گئے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب انہوں نے عذر پیش کیا تو آپ نے قبول کیا. اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کچھ ایسے منافقین کا ذکر کہ جن کے پاس سواریاں ہوتے ہوئے بھی وہ پیچھے رہ گئے تھے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. اب اس آیت میں دیکھیں کہ منافقین کا ذکر ہے، وہ منافقین کہ جو عذر پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جب جنگ سے واپس جائیں گے تو یہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے. تو اب منافقین کا کیا کہ مسلمانوں میں بھی منافق ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو تو کافر ہیں ظاہری وہ کافر ہیں، لیکن مسلمان جو کہ جن میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. اور منافقین کا جو درجہ ہے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی درک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، نچلے درجے میں ہوں گے. استغفر اللہ، یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. اور سیحلفون باللہ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، یعنی بدوی جو دیہاتی ہوتے ہیں، عرب کے جو دیہاتی ہیں، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کو ایک تو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہ اپنے والدین کی، اپنے باؤ جداد کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا. تو اس وجہ سے وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، اور نفاق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، نفاق میں وہ بہت سخت ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدوی جو ہیں، جو بدو لوگ، عرب کے جو بدو ہیں، وہ کفر میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. اسی لیے ہمیں جو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے کہ تبلیغ کرے، اس کو عام کرے، تاکہ اللہ کا جو دین ہے وہ ہر
عام اور ہر خاص تک پہنچ جائے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی کیا ہے پینالٹی اور فائن، یعنی فائن جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی جب ان کو خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو یہ اس کو جرمانہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اب منافقین، اب ہم میں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے کا کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں دیں تو وہ نہیں کریں گے، یا دیں گے بھی تو بڑا مطلب آنکھ چراتے ہوئے تھوڑا بہت دیں گے، ان کے دل میں اصل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چلو یہ مانگ رہی ہے تو یہ نہ کہے کہ اس نے دیے نہیں ہے، باقی سب نے دے دیے تو کہیں میرے بارے میں اس کے دل میں برا خیال نہ آ جائے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ پینلٹی سمجھتے ہوئے اسے چٹی سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو منافقین کی یہ نشانی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان پر کوئی برا وقت آئے تو یہ ہم سے جان چھڑا لیں، یہ تم سے جان چھڑا لیں، تو جس میں مسلط کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اور کون وہ ہے کہ جو چٹی سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ اور انہی بدمیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی سارے بدوی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ اب دیکھیں کہ مہاجرین اور انصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو سب سے پہلے جنہوں نے دعوت پہ لبیک کہا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی اور صحابہ، سبقت کی نیز وہ بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے جب بھی صحابہ کا نام سنا کرے، کسی بھی صحابی کا نام، تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ضرور کہا کرے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اگر زیادہ صحابہ کا نام لیا جائے، حضرت خلفائے راشدین، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب اس کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، یعنی بہترین جو زمانہ ہے اسلام کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو یہ تین زمانے جو ہے ان میں پیور دین رہا، یعنی ان میں کوئی بدعات نہیں تھی۔ ان تینوں زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، اور پھر تابعین اور تبع تابعین کا ایرا، اس کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی بدعات وغیرہ نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو
اسی کے بعد وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو ان کے لیے، منافقین کے لیے کیا ہے؟ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، دردناک عذاب کی طرف ان کو پلٹا جائے گا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کچھ ایسے جنہوں نے اپنا قصور کا اعتراف کیا اور پھر انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ ایسے کچھ صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر جب معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا کہ ہم نے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب جو توبہ کا ایک وجہ ہے، توبہ کا جو ایک کیسے قبول کی جائے گی، اللہ ان کی توبہ کیسے قبول کرے گا؟ نمبر ایک کیا ہے؟ ان سے صدقہ لیا جائے گا، یعنی ان کے مال کو پاک کیا جائے گا۔ نمبر ایک، اگر آپ معافی چاہتے ہیں اللہ سے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، صدقہ، خیرات، چیریٹی، کسی بھی طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نمبر دو کیا ہے؟ تطہرہم، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ تطہرہم وتزکیہم، یعنی پہلے تو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، انہیں پاک کرو، کیسے کریں گے؟ وتزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ یعنی اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور نیکیوں کی طرف لے کے آنا ہے۔ وصلی علیہم، اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب آپ دعا کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کو تسکین ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ ان سے دعا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روضہ رسول پہ جا کے دعا کرواؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو بھی وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی کسی کی دعا نہیں کوئی بھی کسی کے لیے دعا، جو فوت شدان ہے وہ اس کے لیے کسی زندہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ، کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اب توبہ کو قبول کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر انسان خالص اللہ تعالیٰ سے، خالص اللہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اللہ بہت معاف کرنے والا رحیم ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ پہلے توبہ کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی جب انسان پہلے نفاق پہ ہوتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جب جو بھی انسان کا طرز عمل ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو ہم بھی اگر ہمارے دلوں میں کوئی بھی ایسی کھوٹ ہے تو کیا کرنا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، ریاکاری ہے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہمارے معاملات
کسی کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ آپ تو منافق ہیں، آپ میں یہ نشانی پائی جاتی ہے لہٰذا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صادق نہیں ہیں، آپ منافق ہیں، یا آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، آپ منافق ہیں۔ کسی کو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو یہ لیبل لگائیں کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے یا سچا انسان ہے۔ اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر کوئی بھی جو عمل کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہے اس کو دے گا۔ ہم نہیں ہوتے کہ کسی کو یہ لیبل لگائیں نیکی اور بدی کا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثرنو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں سے 3 صحابہ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک، اور اسی طرح 2 اور صحابہ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے، اور ان کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا تھا، وہ 40 دن تک توبہ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ نے کہا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے معاملات پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھی صحیح ہوئے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کرے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے قبائل تھے کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار بھی کہا جاتا ہے، تکلیف دینے کے لیے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ دعوت نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے جو جڑ تھی اس کو کاٹنا تھا، ان میں آپس میں پھوٹ ڈالنی تھی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آپ جب واپس جائیں تو ان کے ساتھ بھی نپٹیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ یعنی اگر دیکھیں آپ کوئی ایسی مساجد، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ فتنے برپا ہو رہے ہیں، جہاں پہ گناہ کا کام ہے، جہاں پہ لوگوں کو لڑایا جلا رہا ہے، تو وہ اصل میں عبادت گاہ نہیں ہے۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر کی گئی تھی کھڑی، اس میں نماز پڑھیں۔ لیکن ایسی مساجد جو مسلمانوں کو تنگ کرنا، فساد برپا کرنے کی نیت سے ہوں، ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے۔ افمن اسس بنیادہ علی تقوی من اللہ ورضوان، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی ہو، وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، اس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے مومن سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہاں پہ مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے، اللہ نے ان سے بزنس کیا ہے۔ کس چیز میں؟ مال کے بدلے میں۔ اگر تم مال دو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں لڑا دو گے، ایک تو اس سے مراد ہے جہاد یعنی لڑنا،
اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے لگا دینا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا. تو جو اس طرح سے کرے گا اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا. تو کتنا بڑا یہ سودا ہے اگر ہم اللہ سے یہ کرتے ہیں، کتنا بڑا بزنس ہے اور اس میں کتنا فائدہ ملے گا. ہم جب بھی کوئی بزنس کریں، بزنس مین جب بزنس کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دیکھے گا کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ اس میں نقصان نہیں. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی نقصان کا سودا ہے ہی نہیں، اس میں آپ کو لاس نہیں ہوگا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اچھا کوئی کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پکا وعدہ کریں. تو جب ہم کسی سے کوئی کہتا ہے کہ پکا وعدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان سے کیا کیا ہے؟ وعدن علیہ حقا، پکا وعدہ کیا ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ یعنی انسان تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے نہیں. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اللہ کہتے ہیں پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ خوشیاں منائیں، آپ کو اگر آپ 10,000 خرچ کریں گے تو آپ کو 20,000 ملے گا. اور یہ شورٹی نہیں ہوتی ہے، پختہ وعدہ نہیں ہوتا کہ ہمیں 10,000 کے ساتھ 10,000 ہی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کہ اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اصل میں کامیابی کیا ہے؟ جب انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ خوشی حقیقی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ جب آپ کو کہے کہ آپ لوگ یہ کام کرو اور آپ کو جنت ملے گی، اور پختہ وعدہ ساتھ کر رہے اللہ تعالیٰ. آگے فرمایا التائبون العابدون، اللہ اور کن سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، گناہ کیا فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اس کی بندگی بجا لانے والے. اور کیا ہے؟ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے والے. الحامدون، اس کی تعریف کے گنگانے والے. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی تعریف. کھانا کھائیں الحمدللہ الحمدللہ. ہم ہر وقت جب انسان الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی جب جائے گا نا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. آپ کا استقبال کریں گے الحمدللہ. تو السائحون، اور کیا ہے؟ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. یعنی آپ ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں تو اگر اللہ کے لیے کریں، مکہ جائیں مدینہ جائیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اب مسجد اقصی جائیں اللہ کی رضا کے لیے، اور وہاں دیکھیں کیا کیا نشانیاں ہیں. جب آپ دیکھ کر اللہ کی نشانیاں کو دیکھ کر اور آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. یہ بنجر زمینیں کیسے اللہ نے بنائیں، ان میں اگر کوئی درخت پیدا ہوا تو دیکھیں کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی، درخت ہی یعنی بنجر زمین ہے، تو اللہ نے وہاں پہ اگر 1-2 درخت لگائے ہیں اور ان کو کون پانی دے رہا ہے، ان کو کون اگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم ان چیزوں سے جب عبرت حاصل کریں گے اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، اللہ سے ان کی نشانیاں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السائحون الراکعون، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے. اور ساتھ ہی فرمایا والناہون عن المنکر، یعنی اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو گونگے بہرے بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ امر بالمعروف کرنا ہے. معروف کیا ہے؟ جو عام، ہم کہتے ہیں نا فیمس چیز ہے، فلاں بندہ فیمس ہے، مشہور ہے. تو ہمارے اندر اگر کوئی اچھائی کے کام، جتنے بھی اچھائی کے کام، جیسے چیریٹی ہے، اچھا کام ہے، ایک سچ بولنا اچھی چیز ہے،
یہ ساری چیزیں اس طرح کے اور باقی اخلاقیات میں جو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے عام الفہم ہے ان کے بارے میں حکم دینا. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر جو ہے بدی سے روکنا. اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی چغلی کر رہا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میں تو اس کا حصہ نہیں بنوں گی، یہ چغلی ہے، غیبت ہے. اسی طرح سے باقی جتنے گناہ ہے ان سے منع ہونا، منع کرنا. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدود کیا ہے؟ جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے اس سے منع ہو جائیں. اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اس سے منع ہو جائے. رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، اللہ کی یہ حدود ہیں. اسی طرح بتا دیا کہ وراثت میں بیٹیوں کو حق دینا، اولاد کو حق دینا برابری کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. ان کو پامال نہیں کرنا، ان کو کراس نہیں کرنا. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ دیکھیں اللہ نے ان سب سے سودا کیا ہے جنت کا. یہ خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سودا کر رہے ہیں ان سب لوگوں سے. نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے. آپ کے پاس اگر کھانے کو زیادہ کچھ نہیں ہے، مالی حالات ٹائٹ ہیں، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیسی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جہاں رکھا بہت اچھا رکھا. میرے لیے بہتری ہے، جو بھی اللہ نے مجھے دیا اس میں ہو سکتا ہے میرے لیے بہتری ہو. الحمدللہ، الحمدللہ کرنے والے. السائحون، اللہ کی تعریف کے بعد زمین میں جو گردش کرنے والے ہیں اور پھر اسے عبرت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں. رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے. نماز بھی کیسی؟ جو خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے. اور ایک بات اور کہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو دوسرا سجدہ فوراً کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے. حالانکہ اس میں بڑی پیاری دعا ہے اور وہ بھی انسان کے اپنے لیے ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. وارحمنی، اللہ میرے پہ رحم کر. واہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے. وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے دے. وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے. آگے بھی آتا ہے وجبرنی ورفانی. یہ یعنی 2 مختلف حدیث ہیں، ایک میں 5 ورڈ آتے ہیں، ایک میں 7 آتے ہیں. تو آپ دونوں جو بھی صحیح دونوں حدیث ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سجدہ رکوع میں اللہ کا خشوع خضوع کرنے والے. اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ متقی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو، ان مومنین کو خوشخبری دے دے جنت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتی مومنین میں سے بنا دے. اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہم اجعلہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. آگے ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ اس کے وعدے کی وجہ سے تھی. ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مشرک تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہو چکی تھی، وعدہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرتے. جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے مغفرت کی دعا کی تھی. مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا تھا. جب اس نے کہا، اس کو پتا چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو پھر وہ اس سے بری و ذمہ ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. 3 کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں. بڑا رقیق القلب، کائنڈ،
اب اگر میں اور آپ، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے، ایک مبلغ اور اسکالر کی نشانی ہے کہ وہ رقیق القلب ہوتا ہے، نرم دل کا مالک ہوتا ہے، سخت دل نہیں ہوتا. تو اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ خدا ترس، رحم کرنے والا. بڑا یعنی آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں رحم آ جاتا ہے. کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خدا ترسی آ جاتی ہے. اور فرمایا بردبار، بردبار جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، جو سچا مومن. یہ 3 کوالٹیز ایک لیڈر میں ہونا ضروری ہے. یہ میرے اور آپ میں بھی ہونا ضروری ہے. آگے فرمایا اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور حقیقت اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. آسمان اور زمین کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اس لیے وہی زندہ کرنے والا، اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دوست اور حامی و مددگار نہیں ہے. قیامت والے دن کوئی بھی ایسا کوئی ولی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے. یا آپ نے جو نیکیاں کی تو اللہ بہترین مددگار اور حامی ہوگا. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. اب اس میں جو صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں جنہوں نے ساتھ دیا، اور اگر ان سے کوئی چھوٹی چھوٹی اگر کوئی غلطیاں ہو گئی تو معاف کر دیا. اس میں آپ کے صحابہ بھی آتے ہیں، اور والمہاجرین والانصار، اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا ابتداء نہ کیا، یعنی ان کو فالو نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. اس میں اب یہاں میں سے کچھ ایسے صحابہ جو مخلص تھے دین کے ساتھ، جو سچے مومن تھے، لیکن کچھ کوتاہی کی وجہ سے، کچھ سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے. ان میں سے ایک کعب بن مالک ہے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ. یہ 3 صحابہ جو تھے سچے مومن تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ایک صحابہ جو ہے کعب بن مالک، وہ اپنے بیٹے کو ایک واقعہ انہوں نے بتایا، اس کے حوالے سے پورا قصہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اصل میں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے اس کا ذکر کیا کہ میں غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہ ہو سکا. اس وقت انہوں نے بتایا کہ میرے پاس بہت اچھی سواری تھی، بہت تیز تراز گھوڑے تھے، اور میں نے سوچا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو میرے پاس تو ایک تیز تراز گھوڑا ہے، تو میں اس پہ جاؤں گا اور میں جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا. ایک دن گزرا، اگلا دن آیا، پھر میں نے یہی سوچا کہ میرے پاس تو اتنا تیز گھوڑا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل سکتا ہوں، ان کے پاس جا سکتا ہوں. پھر تیسرا دن آیا تو مجھے خیال آیا کہ اب تو میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں. تو یہ کیا تھا؟ اصل میں شیطان جو ہے انسان کو ورگلاتا رہتا ہے. انسان کے جو رگوں میں شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ آ کے طرح طرح کی انسان کو ورگلاتا رہتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں سستی بھی ہے، کاہلی بھی ہے. اب ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ سستی سے کام نہیں لینا. اگر آپ کے پاس کوئی کورس آئے کوئی کرنے کے لیے، یا قرآن کا کوئی کلاس کا پتہ چلتا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ چلیں آج نہیں تو اگلے ویک جاؤں گی، چلو اس ویک نہیں تو اس سے اگلے ویک، یا پھر ابھی میری عمر نہیں ہے سیکھنے کی، یا ابھی شادی آ رہی ہے چلو شادی کے بعد اٹینڈ کروں گی، چلو ابھی میں یہ مہینہ گزر جائے گا، میں ابھی جاب کر رہی ہوں اس کے بعد میں قرآن پڑھوں گی، قرآن کی تعلیم لوں گی. مطلب یہ طرح طرح کے بہانے، یہ سستی، یہ کاہلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر یہ کاہلی ہے، یہ سستی ہے، تو وہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، وہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے. تو اس لیے کوئی بھی کورس آئے تو اس کو فوراً منوعاً اس کو قبول کریں، آپ اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی فرما دے گا. ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ پہ چلا گیا اور 40 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. ابھی آگے پڑھتے ہیں، انہی کا واقعہ آ رہا ہے. اس کے بعد پھر وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی وہ ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، پوسٹ پون کر دیا گیا تھا. ان کی معافی اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول نہیں کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً معاف نہیں کیا تھا. جب جیسے کہ دوسرے لوگ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بتا رہے تھے، اپنے بہانے بازیاں کوئی بتا رہے تھے، کوئی ریزن بتا رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں گئے اور جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی بات کو مان رہے تھے کہ ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو 3 صحابہ تھے، انہوں نے جب آ کے اپنا اعتراف کیا، معذرت کی، تو اس وقت ان کی معذرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تھی، بلکہ پوسٹ پونڈ ہو گئی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خواہ اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. 40 دن تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا تھا، اور کوئی بھی صحابہ جو ہے، کوئی بھی صحابی ان سے نہیں ملتا تھا. تو نماز پڑھنے بھی جاتے تھے تو کوئی ان کو جواب نہیں دیتا تھا، ان سے بات نہیں کرتا تھا. اور زمین کھلی ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کے پاس مال دولت سب کچھ تھا، تو زمین کھلی ہونے کے باوجود، اتنی وسعت کے باوجود، ان کے دل ایسے ان کو تنگ پڑ گئی تھی جگہ کہ کہتے کہ کوئی ان سے سلام تک نہیں لیتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ کیونکہ یہ توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں جا کے اللہ کے لیے لڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، مشقت کو برداشت کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو نہیں لکھے گا، یا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، اس کے عمل کو دیکھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو محسنوں کو جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی بہترین جزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. آپ یہاں پہ قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں، رمضان کے دنوں میں آپ کو پیاس بھی لگتی ہوگی، آپ بھوک بھی آپ کو لگتی ہوگی، لیکن بھوک پیاس سب کو
کچھ قربان کر کے آپ 1.5-2 گھنٹے کی کلاس اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ آپ سے خوش ہو جائے, تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ نہیں رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور اجر دے گا انشاءاللہ. اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہترین اجر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں اپنی محفل میں بولے گا کہ یہ دیکھیں یہ میری بندیاں کتنا ٹائم بیٹھ کے قرآن اور سنت کو سنتی ہیں, کتنا ٹائم دیکھ کے, یہ کتنا ٹائم اللہ کے ہاں لگاتی ہیں, قرآن کو سنتی ہیں, قرآن پہ عمل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی جزا ضرور دے گا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ کرو, وہ خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اس سے نہ لکھا لیا جائے, تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی نیکی, اللہ سب کا اجر دینے والا ہے. اگر انسان چھوٹی سی نیکی, اگر راستے میں جا رہے ہیں تو آگے سے ایک اگر کوئی سٹون پڑا ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں, کانٹا پڑا ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں, تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کہ میں یہ نیکی چھوٹی سی ہے تو چلو اس کا کیا مجھے جزا ملے گی, اس کا کیا اجر ملے گا. کسی دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی انسان حقیر نہیں جانے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے, تو قطرہ قطرہ جب ہم چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کریں گے تو اس سے ہی بڑی نیکیوں کی طرف آئیں گے. ولا کبیرہ, اور بڑی سی بڑی نیکیاں, یہ سب اللہ کو پتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کا اجر دے گا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة, اور یہ کچھ ضرور نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, یعنی ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے, غزوے کا اعلان کرتے, تو ایسا نہیں تھا کہ سارے اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اب یہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے, وہ کیا ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة, کچھ ضرور نہ تھا کہ ایک تو چلو اگر سارے کے سارے لوگ نہیں ایمان دین کے لیے آتے تو مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ لوگ نکلتے. اب اگر کوئی دین سیکھنے نکلتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ پوری دنیا ہی دین سیکھنے لگ جائے, اور نہ ایسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ جہاں جس تک دین پہنچے اس کو ضروری ہے کہ وہ آگے اس کو پھیلائے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا سا اللہ کا ڈر ہے, اللہ کی رضا ہے, تو پھر اپنے آپ کو دین کے لیے ضرور چن لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس دین, میں اگر دین پہ آج گئی, دین کے لیے میں نے آپ کو وقف کر دیا, گھر کے لیے تو ساری دنیا کر رہی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, گھر میں کتنے آپ 24 گھنٹوں میں سے سارا دن کتنے گھنٹے دیتے ہیں, صرف 1 یا 2 گھنٹے اگر اللہ کے دین کے لیے نکال لیا تو پھر یہ بہت اچھا ہے. اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے, یعنی اس میں یہ ہے ایک تو نالج حاصل کرنا, دین کا علم سیکھنا, اور پھر اس کو آگے پھیلانا. یہ 2 لازمی چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے دین سیکھ لیا بس اپنے تک رکھیں, شرم آئے, آپ شاید فیل کریں کہ میں اب دوسروں کو کیسے پہنچاؤں, یہ کل تو میں نے پردہ نہیں کیا تھا اور آج اگر میں نے پردہ کر لیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. ایسا نہیں کچھ سوچنا, امبیرسمنٹ فیل نہیں کرنا, بلکہ ڈٹ کے دین پہ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے, ڈٹ کے آپ نے دین کو آگے پھیلانا ہے. اگر کوئی غلط کرتا ہے, اگر کوئی رسومات کرتا ہے, آپ اس کا مقابلہ بھی کریں, آپ اس کو سمجھائیں بھی کہ بھئی یہ غلط ہے, آپ اس طرف نہ آئیں, یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ قرآن کو دلہن کے اوپر سے وارتے ہیں, آپ چاولوں کو اوپر سے پھینکتے ہیں, تو یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ ہمارے دین میں ایسی چیزیں, ایسے رسومات, ایسے رواج نہیں ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے لوگوں کو آگے بتانا. جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو لوگوں کو بتانا بھی آپ پہ فرض ہے. اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، وہ شخص جو کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کا راستہ جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت سب پر فرض ہے۔ تو علم، دنیا کا تو علم ساری دنیا حاصل کر رہی ہے، ہر بندہ اپنے بچوں کو دلاتا ہے کہ ان کا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو، لیکن دین کا علم کیا ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے قریب کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو حفظ یا عالم، کیا ہم ان کو حافظ قرآن یا عالم دین بنا رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے سوچنے کی بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی دین کے قریب کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی، ہم ان کو قریب کرنا ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل والوں کو بھی۔ قو انفسکم واہلیکم، یعنی آپ کے جو اہل والے، جو گھر والے، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر کسی کو بچے کو تکلیف آ جائے تو ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتی ہے، راتوں میں اس کی نیند ضائع ہو جاتی ہے، وہ رات ساری جاگتی رہتی ہے اپنے بچے کی تکلیف کے لیے کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، جب آخرت میں کیا میں اور آپ یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے بچے جہنم کو جائیں؟ نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلوانی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور اس سے دل شاد ہیں۔ صحابہ جو ہیں، صحابہ کرام جو تھے، وہ ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر عمل، ایک دفعہ سن لیا، پھر سمجھا، پھر اس پر عمل کیا۔ وہ آگے نہیں جاتے تھے جب تک اس آیت پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو کئی مہینے لگا دیتے تھے سمجھنے میں۔ اور اگر ہم ایک ہی موضوع پہ بات کرتے جائیں تو تھک جاتے ہیں کہ لوگ کیا بورنگ، آج بھی وہی ٹاپک، کل بھی وہی ٹاپک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو بورنگ ہے۔ لہٰذا صحابہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کئی مہینے لگا دیتے تھے ایک ایک آیت کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، آپ ان کو بتاتے بھی جائیں کہ پردہ کرنا فرض ہے، کیا وہ کریں گے؟ نہیں، کہیں گے آئی بڑی ملوانی بنی پھرتی ہے، بڑی یہ سبق اس نے سیکھ لیا ہے، 2-4 دن کلاس میں گئی ہے اور ہمیں یہ پردے کا کہتی ہے۔ ان کا دل اور سخت ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ رجسن الی رجسہم، ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ وماتوا وہم کافرون، اور مرتے وقت تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ مرنے کے بعد یہ جو کل ہے، یہ ساتے چالیے، کیا یہ جائز ہیں؟ تو کیا وہ آپ کی بات مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اولا یرون انہم، اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ انسان کے ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی پرہیزگار ہے یا فاسق ہے، آزمائش ہر بندے پہ کبھی نہ کبھی آتی ہے، لیکن کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کون اس آزمائش پہ پورا اترنے کے ساتھ یعنی صبر کے ساتھ اس کو گزارتا اور فیس کرتا ہے؟ تو جو کوئی صبر کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں
اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں. اب دیکھا کبھی کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں؟ یعنی کبھی کسی سے کہا جائے کہ کلاس کی طرف آؤ، دین سیکھو، قرآن سیکھو، تجوید صحیح کرو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھو یا حدیث کو سیکھو، تو کیا جو جن کے دل ہی نہیں سیکھنے کو، وہ کیا کریں گے؟ اگر ایک مجلس میں آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو جن کا من نہیں ہے دین سیکھنے کو، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں میں اشارے کریں گے کہ لے ان کی کہہ رہی. تو کیا ہے، کہیں تم کو دیکھ تو نہیں رہے، یعنی آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اشارہ کریں گے، پھر چپکے سے نکل جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، آج ہم اپنے آپ پہ بھی اگر لیں تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. اگر کسی پہ کوئی نقصان، کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی پہ نقصان ہے، اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو برا لگتا تھا. کسی پہ کوئی بھی تکلیف یا عذاب آئے تو نبی کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ہمیشہ نبی آپ کی اور میری فلاح میں لگے رہے، اپنی امت کی فلاح کامیابی میں لگے رہے. دنیاوی سکسیس نہیں ہے، یہ آخرت کی سکسیس ہے، آخرت کی کامیابی ہے کہ ان کو دین کی طرف لے کے آیا جائے اور اس کے بعد یہ جنت میں جائیں. تو یہ حریص ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مومن جنت میں جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمان بھی مومن بن جائے. رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. ایک طرف کو تو انبیاء ڈرانے والے ہوتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، واقعات سنا کے ڈراتے ہیں کہ پہلی امتوں کے ساتھ ہوا کیا اور آپ بندے بن جاؤ. اور دوسری طرف وہ شفیق اور رحیم ہوتے ہیں، کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ، کہ وہ مومنین کے ساتھ شفیق اور رحیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر اسی میں، وہی معبود ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اب اس میں ایک ابو درداء کی حدیث ہے کہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے تو دن بھر کے کاموں میں اللہ تعالی آسانیاں پیدا کر دے گا. دن بھر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی مشکل کام بھی ہو تو اللہ تعالی آسانی پیدا کرے گا. جو انسان حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا صبح و شام 7 بار. تو اسی طرح اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف بھی بلاتے ہیں، تو پھر آخر میں کیا کہنا ہے؟ اللہ ہی ہدایت دے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. آگے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ یونس. تو سورہ یونس کا بھی انداز موسٹلی وہی ہے جو سورہ توبہ کا تھا، یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے، وارننگ بھی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو زیادہ تر ایڈریس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس مکی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. حکمت کیا ہے؟
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا حکمت ہے. وائز ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا دانا ہے، فلاں بہت حکمت سے لبریز ہے، یعنی وہ ہر مسئلے کو حل کر لیتا ہے. صحیح وقت پہ، صحیح انداز میں، صحیح ٹائم پہ فیصلہ لینا، وہ کیا ہے؟ حکمت. دانش وری ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ حکمت سے بھری ہوئی ہے. کیا یہ لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے اور جو مان لیں ان کی خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے سچی عظمت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کون ہے اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا؟ وہ اللہ جس نے 7 دنوں میں زمین، آسمان سب کچھ پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ عرش پر بیٹھ گیا. وہ اللہ جس نے زمین، آسمان، چاند، ستارے سب کچھ پیدا کیے اور وہی کائنات کو چلا رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. قیامت والے دن کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہاں جس کو اللہ حکم دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. اب اس میں الیہ مرجعکم جمیعا کیا فرمایا کہ سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی کیٹیگریز بتائیں، 2 طرح کے لوگ بتائیں. ایک وہ جو نیک عمل کرنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی ڈیسٹینیشن کو کیا ہوگی؟ جنت. اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، کفر کیا، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جہنم. تو اللہ تعالی ہمارا جو آخری راستہ، جو ہمارا آخری مقام ہے جنت، ہمیں نصیب فرما دے. آمین. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کو گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 24 گھنٹوں میں
صرف دن ہی ہو، رات ہو ہی نہ. رات اور دن کا یعنی دن ہو رات ہو ہی نہ تو کیا کریں گے؟ کہاں ریسٹ کریں گے؟ آپ کے سونے کا ٹائم کیا ہوگا؟ کوئی نہیں. جیسے ہم دن میں سارا دن کہ کیسے ریسٹ کرتے ہیں، کبھی فون آ گیا، کہیں آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے، یعنی سارا 24 گھنٹے اگر دن ہی دن ہوتا، رات سکون کرنے کو نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. وما خلق اللہ فی السماوات، اور اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کس لیے کے لیے؟ لآیات لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی ہیں. تو متقی جو ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی میں ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. یعنی اعمال جنہوں نے نیک کیے ان کا آخرت ان کی کیا ہوگی؟ نعمتوں بھری جنت دی جائے گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا. ان کی یہ دعا ہوگی، سلامتی ہو. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف ان الحمدللہ رب العالمین. تو مومنین کا جو گریٹنگ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ. وتحیتہم، ان کی گریٹنگ کیا ہوگی؟ سلام. یعنی جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اسی طرح سے وہ جو جب قیامت میں آخرت ہوگی تو ان کی صدا بھی، ان کی پکار بھی یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور سلامتی ہوگی. السلام علیکم ایک دوسرے سے کہیں گے. وہ آخر دعواہم، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. اگر کہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو فوراً یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کو فوراً پکڑ لے اور فوراً اس کو سزا سنا دے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان سیدھے راستے کی طرف آتا ہے کہ نہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، کوئی اپنا پیارا ہاسپٹل میں ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کوئی آفات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کے کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر ٹائم صرف اللہ کو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ میرے اپنے کو شفا دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ تو مجھے اس آفت سے بچا لے، اس سختی سے بچا لے، اللہ تم اس تکلیف سے بچا لے. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر ٹائم اللہ کو پکارتے ہیں. فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ کأن لم یدعونا، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آسائشیں دے
خوشیاں دے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی. تو یہ نہیں کہ ابھی شادی کا موقع ہے چلو نماز چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. اگر شادی کا موقع ہے تو نماز پڑھ لو. اگر آپ اس وقت نہیں، ظہر کا ٹائم ہے، عصر کو ملا کے پڑھ لو. اگر آپ کو خدشہ ہو کہ میں عصر کی نماز ضائع نہ ہو جائے تو ملا کے پڑھ لو. اللہ نے تو اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں جب ہمارا امتحان سر پہ ہوتا ہے. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اب اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، دیکھتے ہیں کہ زمین میں کیسے عمل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر گڈ ڈیڈ جو ہے وہ انسان اچھا سمجھ کے اس کو قبول کرے اور اس کو کرے، ایسا نہیں ہے. وہ کام جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ مہر ہو وہ کرنا چاہیے. ہر وہ کام کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. وہ کام جو اسلام میں، شریعت میں موجود ہی نہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اور بدعت جو ہے وہ اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں تو شادی نہیں کروں گا تو میں ساری عمر عبادت ہی کرتا رہوں گا، مسجد میں ہی لگاؤں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو سنت طریقہ ہے، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، اس میں کوئی ڈائلوٹ کر دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، اس میں کوئی چینجنگ کروں، میرا یہ کام نہیں ہے. میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں، اسی وحی کو فالو کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اب قرآن میں تغیر و تبدل، تبدیلی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے. اپنی مرضی کا دین کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں میٹھا میٹھا مل جائے، بس وہ چیزیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، چلو ٹھیک ہے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، لیکن جب دین کی چیز، ایسی چیزیں جہاں پہ جیسے وراثت ہے، اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یہ چیز میں اپنے بیٹی کو دے دوں یا بیٹے کو دے دوں. اسی طرح باقی اور معاملات جو شریعت میں جس کی گنجائش ہی نہیں جس کو بدلنے کی، تو ان میں کیا کرتے ہیں، پھر تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو بدلا جاتا ہے، اپنے مقصد کی طرف اس کو پھیرا جاتا ہے. تو دین میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. کسی قانون کو جو اللہ نے بتا دیا اس کو بدلنے کی گنجائش تک موجود نہیں ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو
کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجنا، غیر اللہ کو پوجنا، قبروں کو، مزاروں کو، ولیوں کو پوجنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے لوگ نیک تھے، کسی میں شرک نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے لوگ بڑھتے گئے ویسے پھر شرک پھیلتا گیا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کو معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ جب ان کی قوم انہوں نے گناہ سے باز نہیں آ رہے تھے، گناہوں میں بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی بستی جو تھی وہ چھوڑ دی اور کشتی میں سفر کرنا شروع کیا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ نے اس واقعہ کو تو پڑھا ہوگا یا پتہ ہے، تو اس وقت پھر ایک دم سے طوفان آ گیا اور ملاح جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ قرآن اندازی کی جائے کہ کون ڈبکی لگائے گا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور انہوں نے پھر جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو سیدھا جو مچھلی تھی اس کے پیٹ میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے آخر کار دعا کو قبول کر لیا۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو، جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ جب آسمان سے بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیداوار اچھی ہوتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے اور جانور اور انسان خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یعنی ایک طرف سے جب کھیتیاں پکی ہوں، عین کاٹنے کا ٹائم ہو، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کھیتیاں پکی ہوئی ہیں یا آپ کا بزنس وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک
ایسی آفت آتی ہے کہ وہ کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یا ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ بزنس انسان کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے چیٹ کیا، میرے ہی بزنس میں میرے ساتھ مینیجر نے یا فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، تو سارا بزنس اس نے اپنے نام لگا لیا، یا وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نشانیاں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ناپائیدار زندگی، یہ زندگی تو ایسے ہے نا کہ جیسے سمندر کا بلبلہ، تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر رہتا ہے. آپ اگر حج اور عمرے کو جاتے ہیں یا یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں تھوڑے دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، تو کیسے رہتے ہیں؟ اپنے جو بریف کیس ہوتا ہے، لگیج، اسی کو پاس بس اتنا سا ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں فکر کہ چلو اب میں 2 ویک کے لیے آئی ہوں، میں بیڈ رکھ لوں، میں باقی فرنیچر رکھ لوں، میں اور ساز و سامان لے آؤں. نہیں، یعنی دنیا جو ہے ایک مسافر کی طرح ہے، مسافر خانہ ہے، اور انسان کیا ہے؟ مسافر ہے. جب ٹرین آ جائے گی آخرت کی، انسان روانہ ہو جائے گا. آخرت اصل اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اصل اس کا مقام کیا ہے؟ اصل اس کی جگہ اور گھر کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کس کی طرف بلا رہا ہے؟ دارالسلام، سلامتی کے گھر کی طرف. اس سے مراد کیا ہے؟ جنت. انسان نیک عمل کرے گا، یہ دنیا کو فریب ہی سمجھے گا کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی عمر کے لیے ہے. اور کوئی بھی ایسا کام جو اللہ نے ہمیں منع کیا، حرام کیا، وہ نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا ہے. تو پھر ہی انسان دارالسلام کی طرف جا سکتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اوپر بھی ہم نے پڑھا، 6-7 نشانیاں پڑھی، تائبون، عابدون، عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے. یہ سارا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی تو ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. یعنی جو لوگ دین پہ چلتے رہے، عمل کیا، ان کے چہروں پر کوئی ذلت نہیں ہوگی، نہ وہ مایوس ہوں گے. اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. یہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے اس کو بچانے والا نہ ہوگا. اب دیکھیں کہ قیامت والے دن جب اللہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، پوری دنیا، پوری امتیں وہاں پہ جمع ہوں گی. تو جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھے گا کہ بتا، تجھے میں نے جوانی دی، تو نے کہاں صرف کی؟ تجھے میں نے بڑھاپا دیا، تو نے اس میں کیا اچھائیاں کی، کیا نیکیاں کی؟ تو اس وقت دیکھیں کہ انسان تو ذلت سے مر جائے گا کہ اتنے لوگوں کے سامنے اللہ میرے سے سوال پوچھ رہا ہے اور میرے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، ساری زندگی میں نے دنیا کو ہی آخرت سمجھا، دنیا میں ہی میں مگن رہا، دنیا کو ہی آخری ڈیسٹینیشن سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت انسان ذلت سے بھرا ہوگا، وہ کوئی جواب نہ دے پائے گا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جیسے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ایسے جہنمی بھی جہنم میں رہیں گے.
جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں اصل چیز، شرک سے پاک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج تو شرک کرتے ہو نا، قبروں پہ، مزاروں پہ، ولیوں کے در پہ ان کی بوسہ کرتے ہو، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، حاجات اور مناجات اپنی کرواتے ہو، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان میں اجنبیت جو ہوگی نا، پہلے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، پھر ان میں واضح کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں پیر بابا ہے جس کے تو قبر مزار پہ جا کے تو کیا کرتا تھا، دعائیں کرواتا تھا، دعائیں کیا کرتا تھا، اب بتا نا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو صاف انکار کر دیں گے۔ پھر اس وقت کیا حشر ہوگا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ تو انکار کر دیں گے، پھر اللہ کیا کہیں گے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہو سکتا ہے جو مرنے والا ہو اس کو پتہ ہی یا اس نے کہا ہی نہ ہو کہ میری عبادت کرنا، لیکن انسان اس کو نیک سمجھ کے عبادت کرتا ہے، ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرواتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو علم ہی نہ ہو، ان کی نیت ہی نہ ہو جب وہ فوت ہونے سے پہلے کہ میری قبر پہ مزار بنایا جائے یا مجھے پوجا جائے یا میری سے دعائیں کروائی جائے، اس وقت وہ لا علم ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیا کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ کر رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ یہ سننا، یہ آنکھیں، یہ کان کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس میں بھی ہماری باڈی میں دیکھیں تو اتنے آرگنز اور اتنی چیزیں ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی قدرت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی باڈی میں دیکھیں، سننا، کان، آنکھ، ناک، کیسے کیسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اور کچھ تو اتنی پیاری بنائی ہوتی ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے ہی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق اور اتنی پیاری ہے۔ تو یہ سب اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ افلا تتقون، کیا تم پرہیز نہیں کرتے ہو؟ یعنی حقیقت کے خلاف چلنے سے تم اللہ سے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور اللہ تمہیں جمع کرے گا اور سوال و جواب کرے گا، تمہیں پوچھے گا؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گواہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ جب انسان قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، پھر اللہ گواہی دے گا کہ مجھے پتا ہے۔ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر بھٹکتے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو کسی کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ بھی کرے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے صرف، یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جو کسی کو پیدا کرتا ہے تو اللہ، اور اس کا اعادہ بھی، اس کو قبروں کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اللہ۔ پھر تم یہ کس طرح الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ پھر تم کس طرح دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے۔ کبھی کسی پیر کے پاس جاؤ نا
تو وہ کبھی آپ کی رہنمائی کرے گا کہ نہیں آپ نے نہیں ادھر آنا، آپ نے میرے آگے سر نہیں جھکانا، یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے، تم تو اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آگے دعائیں، کبھی وہ نہیں کہیں گے. افمن یہدی الی الحق، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اس کی تو خود رہنمائی کی جاتی ہے. آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. قیاس اور گمان کیا ہوتا ہے؟ مین میڈ تھنگس، اپنی بنائی ہوئی چیزیں. اچھا میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجے گا، میرا خیال ہے کہ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ روزہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی خیال، قیاس، آئی تھنک سو، مجھے ایسے لگتا ہے. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. گمان تو گمان ہے نا، خیال ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس لیے کبھی بھی دینی معاملے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو کبھی بھی خیال پہ نہ جائیں کہ میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسے ہے، میرے خیال میں ایسے ہو سکتا ہے. اس سے مشورہ لیں جو دینی معاملات کو سمجھتا ہو اور پڑھا ہو. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. قرآن یا مسائل ایسے نہیں ہیں جو ایسے تکوں سے چل جائیں، اچھا ہو سکتا ہے ایسے ہے. یہ اللہ تعالی وحی اور تعلیم بغیر، یعنی قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ جو اللہ و وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. ایون قرآن اور ایون حدیث جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. جیسا قرآن کو محفوظ کیا نا، اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کا جو سلسلہ ہے، ایک حدیث کو لینا اور اس کو آگے لکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی، یعنی صحابہ کو حدیث جو ہے کاتب حدیث بھی ہوا کرتے تھے جو حدیث لکھتے، اور آہستہ آہستہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پراپر اس کو لکھا جانے لگا اور گواہیاں لی جاتی تھی، تصدیق کی جاتی تھی. اگر کوئی ایک بولتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا یا یہ مسئلہ ایسے ہے، تو اس سے پوچھا جاتا اچھا کسی اور نے سنا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تو سن رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہاں فلاں صحابی ہے. پھر اس کو بھی بلایا جاتا اور اس سے بھی شہادت لی جاتی تھی کہ واقعہ ہی ایسا ہے. تو آہستہ آہستہ یعنی ہمارے تک یہ حدیث پہنچی. یہ پورا ایک اس کی چین ہے، ایک صحابی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا. اور ثقہ احادیث یعنی کچھ ایسے راوی جو ثقہ ہوتے تھے، اور صحیح احادیث وہی ہیں جو کہ ثقہ راوی سے، جو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہم میں ایسے لوگ جو سچ بولنے والے، اسی طرح کبھی کسی نے کہا ہو کہ میں نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، یعنی وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ثقہ راوی جو ہوتا ہے نا، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو پھر اس کی روایت جو ہے اس کو مانا جاتا تھا. اور اس کا پورے ایک چین ہوتا ہے، راویوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرے نے بتایا، دوسرے کے بعد تیسرے نے، اور وہ ہوتی ہے صحیح حدیث. ہم بھی انہی حدیث کو لیں جو کہ صحیح ہیں. جب ہماری زندگی میں صحیح حدیث ہیں تو ان پر عمل کریں، بجائے کہ ہم ضعیف پر کریں. اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے کہ جب راوی جو ہے، چین جو ہے، مطلب 5 صحابہ کی چین ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا عمر سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا علی سے، علی نے سنا عثمان سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کسی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو اگر 4 یا 5 راویوں کا ایک چین ہے تو اس میں اگر کوئی ایک راوی بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں یعنی کبھی ایسا ہوا کہ تقوی اختیار نہیں کیا، اس کی حدیث قابل یعنی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تھی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کو پھر ضعیف کے طبقے میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم کیوں نہ وہ حدیث لیں جو ہمارے لیے جو صحیح احادیث ہیں۔ آگے ہے بلکہ جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں تو شک ہی کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ تو قرآن کی تصنیف کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، کوئی بھی اس کو ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا، چاہے پوری دنیا مل کے بنا لے، پوری دنیا مل کے کوشش کر لے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اگر ایک آپ تراویح میں دیکھ لیں، 2 ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور ایک پیچھے سننے والا ہوتا ہے، ایک بھی زبر زیر کی غلطی ہوتی ہے پچھلا فوراً بتا دیتا ہے، کریکشن کرتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جٹلا دیا، ایسے ہی جٹلا دیا تکوں سے۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ نہیں لائیں گے، تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تمہیں جٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں گویا کہ تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہت بتلائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجتا ہو۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو مانتی ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہے۔ کچھ لوگ احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ قرآن کی آیات کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، یعنی صرف ایسے ان کو پتہ لگے گا جیسے خواب تھا۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں گے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں گے۔ بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، نفع و نقصان کا مالک میں خود بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بار کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔
گھڑی بھر بھی ڈیلے نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے تو 1 سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں ہوتا. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی بچائیں؟ کیا اب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اس سے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوگی کہ جو ان کو جس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دیں گے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا. کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. انسان کس میں سکون ڈھونڈتا ہے؟ دنیاوی چیزوں میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شفا، دلوں کی شفا کس میں ہے؟ قرآن میں. ایک تو نصیحت ہے اور دوسرا یہ اس میں دلوں کی شفا بھی ہے. دلوں کا مرض، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مجھے سکون نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا ہے. یعنی اندر جو روح ہوتی ہے نا وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا. آپ 100 ڈرامے فلمیں دیکھ لیں لیکن آخر میں سکون کس میں ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے کھلا خط ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو موعظہ نصیحت ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے جو کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے. اسی طرح سے شفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں کے امراض کی شفا بھی ہے. یہ 2 چیزیں سب لوگوں کے لیے ہے. اور 2 چیزیں یعنی ہدن، ہدایت اور رحمت، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. ہدایت انہی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے، اور رحمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کھلا خط ہے مسلمانوں کے نام. تو اب ہمیں یہ پتا چلا کہ اصل میں ہمارا جو سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کس میں ہے دلوں کا سکون؟ قرآن میں، اللہ کے ذکر میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. کون سی چیز اللہ نے بھیجی؟ قرآن. یعنی قرآن جو ہے اس کو آپ کی زندگی میں آیا تو مومنوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اب انسان دیکھیں تو اصل میں ہماری محبت کیا ہے، ہماری خوشی کس چیز میں ہے؟ آپ اگر قرآن کا کورس کریں تو کیا خوشی ہوتی ہے، یا گھر کا فرنیچر خریدیں تو اس میں خوشی ہوتی ہے؟ obviously ہم کیا کرتے ہیں، ہماری خوشی کیا ہے؟ ہم گھر میں چیزیں آتی ہیں، کوئی نئی چیز یا گھر بنا لیتے ہیں، ہمارا مال و دولت ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. کبھی بھی انسان خوشی محسوس نہیں کرتا کورس کرتا ہو. کم ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف آتے ہیں اور اپنے دل میں ایک سکون محسوس کرتے ہیں. کم لوگ ہیں جو خوشی محسوس کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے.
جو خوشی محسوس کرتے ہیں دورہ قرآن کرتے ہوئے، جو خوشی محسوس کرتے ہیں کورس کرتے ہوئے، جو خوشی محسوس کرتے ہیں قرآن کی تجوید سیکھتے ہوئے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج کل ہمیں آر بھی سمجھا جاتا ہے، وہ جو قرآن کو سنتے ہیں ان کے لیے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، آئی اس عمر میں قرآن پڑھنے والی، آئی اس عمر میں بڑی عمل کرنے والی، پتہ ہے ہمیں جتنا تو عمل کرتی ہے، یعنی اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن کس سے بہتر ہے؟ دنیا کی ہر نعمت سے، ہر چیز سے، گھر سے، بزنس سے، سامان سے، فرنیچر سے، سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی خوشی ہونی چاہیے۔ آپ جب کورس کریں، آپ دورہ قرآن کریں، آپ جب علم حاصل کریں تو اس سے خوشی محسوس کریں۔ الحمدللہ وہ سسٹر جو اس کو باقاعدہ سنتی ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں آتی ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا اللہ پر تم افطرا باندھ رہے ہو، اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ یہ لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔